ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اصلاح معاشرہ کے اصولوں کا بیان چل رہا تھا اور معاشرتی زندگی کے اہم اصولوں میں سے 2 اصولوں پر تفصیل سے بات ہو چکی، اور آج کی نشست میں تیسرا اصول ہم ذکر کرتے ہیں۔ معاشرت ایک گھر سے بنتی ہے اور ایک گھر سے پیچھے بھی ایک فرد سے بنتی ہے۔ ایک آدمی، ایک فرد صحیح ہو تو گھر صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر صحیح ہوتے ہیں تو پھر محلے صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر محلے صحیح ہوتے ہیں تو پورے شہر اور بستیاں صحیح ہو جاتی ہیں، اور پھر شہر اور بستیاں صحیح ہوتی ہیں تو پورے ملک صحیح ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچا کرو اور یہ مت خیال کرا کرو کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، یہ سوچا کرو میں کہاں کھڑا ہوں۔ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، میں بھی تو معاشرے کا فرد ہوں۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جو شخص یوں کہتا ہے کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، وہ سب سے بڑا خراب تو وہ خود ہے، اس لیے کہ اسے لوگوں کی خرابیاں تو نظر آتی ہیں، اپنی کوئی خرابی اسے نہیں نظر آتی۔ مطالبہ تو کرتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ذمے جو حقوق لازم ہوتے ہیں کیا وہ ادا کر رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، 1 فرد، 2 فرد، 3 افراد، 4، 6 بنتے ہیں، ایک گھر سدھرتا ہے، پھر محلہ سدھرتا ہے، علاقہ سدھرتا ہے، شہر، بستی، ملک، اس طرح سے دنیا کے اندر انقلاب آیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح سے انقلاب برپا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جس انقلاب کی طرف دعوت دی ہے اس کو قبول کرنے والے سب سے پہلے ایک فرد مردوں میں، بالغوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ افراد ہی تو تھے، انہی افراد سے آگے قافلہ بنتا چلا گیا اور بالآخر پورے جزیرہ عرب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہوا، اور پھر جزیرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں اس دین کا غلبہ ہوا۔ کہ تو یہ آغاز اکائی سے ہوا ہے، ایک فرد سے ہوا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچا کرو کہ میں ایک فرد ہوں، میرے برے ہونے سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا، اور میں نے اگر کسی کا حق نہ ادا کیا تو کیا ہوگا۔ نہیں، پورے معاشرے پر اس کا بد اثر مرتب ہوتا ہے۔
تو آج کی نشست میں ہم یہ عرض کرتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ایک بات ذکر کروں گا کہ آپ حق دیجئے قرابت داروں کو، اور حق دیجئے مساکین کو، اور حق دیجئے مسافروں کو. تین قسم کے لوگوں کا حق یہاں ذکر فرمایا: قرابت دار اور مساکین اور مسافر. قرابت دار آپ کے جو قریبی رشتے ہیں وہ مراد ہیں، جو آپ کے محرم رشتے ہیں وہ مراد ہیں. پھر آپ تھوڑا سا اپنے رشتوں سے، محرم رشتوں سے ذرا باہر نکلیے، جو دور کے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے مال میں حق رکھتے ہیں. جو آپ نے اپنی محنت اور مزدوری سے حلال مال کمایا، اس حلال مال میں آپ کا بھی حق ہے. اس حلال مال میں آپ کے ماں باپ کا، آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے. اس حلال مال میں آپ کے بھائیوں کا، آپ کی بہنوں کا، اور دیگر قرابت دار آپ کے چچاؤں کا، آپ کے ماموں کا، آپ کی خالاؤں کا، آپ کی پھوپھیوں کا، ماتحت رشتوں میں آپ کے بھتیجوں کا، آپ کے بھانجوں کا، ان تمام کے تمام افراد کا درجہ بدرجہ آپ کے مال میں حق ہے. آدمی یہ کہے یہ تو میں نے خود کمایا ہے. قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اگر کمایا ہے آپ نے تو کمانے کی طاقت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی. اور پھر عجیب بات، کیوں کما رہے ہو مال؟ کس لیے کما رہے ہو؟ یہی کہتے ہو نا کہ مال اس لیے کماتے ہیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو. پیسے کو، سونے چاندی کو کوئی کھاتا تو نہیں ہے. کس لیے کماتا ہے؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو بھئی جس طرح سے آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، اپنے کپڑوں پر، اپنے کھانوں پر، بچوں کے کھانوں پر، بچوں کی رہائش پر، یہ سب آپ کی ضروریات ہیں. اور عجیب بات یہ کہ یہ جو ضروریات ہیں یہ دنیا کی ضروریات ہیں. اگر آپ نیک نیتی سے اپنی بیوی پر، بچے پر، ماں باپ پر، اپنی ذات پر اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے خرچ کریں گے تو نہ صرف خرچ کرنے سے آپ نے ضرورت پوری کی بلکہ آپ نے نیک عمل کیا، آپ نے عبادت کی. اور مزید یہ کہ جب آپ قرابت داروں پر خرچ کریں گے، دوسرے لوگوں پر خرچ کریں گے، آپ مت کہیے کہ میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، میں اپنی آخرت کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں. میں نے کسی غریب کو مال دیا، قرابت دار کو، رشتہ دار کو جب میں نے مال دیا اور میں نے اس پر خرچ کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مال اگر میں حلال میں سے میں نے کمایا، نیک نیتی سے میں نے خرچ کیا، تو یہ مال جو ہے آخرت میں میرے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. اس کا پورا پورا بدلہ مجھے آخرت میں دیا جائے گا. تو یہ تو میری آخرت کی ضرورت ہے. تو مال کس لیے کماتے تھے؟ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو اپنی ذات پر آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں. تو بھائی قرابت داروں پر خرچ کرتے ہوئے آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ میں اپنی ہی ضرورت پوری کر رہا ہوں مگر آخرت کی ضرورت. پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے محرم رشتوں میں، آپ کے قریبی اور محرم رشتوں میں کوئی بچہ ہو، یتیم ہے، نادار ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا اور کچھ چھوڑ کر نہیں مرا، اسی طرح سے آپ کے اقربا اعزا قرابت داروں میں کوئی بیوہ ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نادار اور تنگ دست ہے، تو محرم رشتوں پر فرض ہے اس یتیم کی کفالت اور اس بیوہ کی کفالت کرنا. کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اور اگر یہ فرض ادا نہ کیا تو گنہگار ہوں گے. یہ معنی نہیں ہے کہ سارا کا سارا دنیا جہان کے ٹیسٹ ہم تلاش کریں اس کے سپرد کر دیں گے اس کو. کتنے افسوس کی بات ہے اگر ایک یتیم بچہ ہے اور 10 اس کے قرابت دار ہیں، 6 قرابت دار ہیں،
اور ہر قرابت دار کے گھر میں 4 5 اپنے اپنے بچے پل رہے ہیں، اور ان 6 قرابت داروں کا ایک یتیم بچہ نہ پل سکے ان کے خرچے سے، تو کتنی بدنصیبی ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ ایک بیوہ عورت خاندان کی، وہ 10 افراد مل جل کر جمع ہو کر اس کے لیے خرچہ نہ جمع کر سکیں، اور کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی نہیں کرتے، تو کتنی بدنصیبی ہے۔ یہ عند اللہ مجرم ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، قرآن حکم دیتا ہے، اور قرآن کا یہ حکم پورا کرنا یہ فرض ہے۔ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ تو قرابت داروں کا ایک حق حسن معاشرت ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ قرابت داروں کا حق ہے۔ بھائی بہنوں کا یہ حق ہے، اعزاء اقربا کا یہ حق ہے۔ پہلا حق ہے حسن معاشرت، اس میں تنگ دست اور مالدار ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر قرابت دار حسن معاشرت، اچھے اخلاق کا محتاج ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ہر رشتہ دار اس بات کا مستحق ہے اور حقدار ہے کہ اس کی خوشی ہو، آپ اسے مبارکباد دیجئے۔ اور ہر رشتہ دار اس بات کا مستحق ہے اور اس کا ہمارے ذمے حق ہے کہ اس کے ہاں فوتگی ہو اور کوئی بھی مصیبت آ جائے تو مصیبت کے موقع پر ہم تعزیت کریں، اس کے غم میں ہم شریک رہیں، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر بھی ہم اس کی تعزیت کریں۔ فوتگی تو بہت بڑی بات ہے، اس سے چھوٹی مصیبت پر بھی، نقصان پر بھی، مالی نقصان ہو گیا، بہت ہلکا سا نقصان ہو گیا، جب بھی ہمیں حکم ہے کہ اس کی تعزیت کرے، اس کے غم میں اور اس کی پریشانی میں ہم اس کے ساتھ شریک رہیں۔ یہ حسن معاشرت ہے، اس کی خوشی پر مبارکباد دینا اور اس کی غمی پر اس کی خیر خبر لینا، یہ اس کا حق ہے۔ چلو خوشی بھی کا موقع بھی نہیں ہے، غمی کا موقع بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنے قرابت داروں سے خیر خبر لیتے رہنا، ٹیلی فون کے ذریعے سے جا کر سلام کر لینا، زیارت کر لینا محرم رشتوں کی، پھر بھی لازم ہے، پھر بھی لازم ہے، خلاصی پھر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، اچھا اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، آپ کہیں نہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جانے کی ضرورت ہے، قرابت داری کا حق ہے۔ قرآن پھر بھی آپ کو مجھے تاکید کرتا ہے کہ ہمیں جانا ہے، پھر ان کی خیر خبر لینی ہے، ورنہ یہی قرابت داری، یہی صلہ رحمی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی اور اللہ اس کو شکل عطا کرے گا اور یہ کہے گا اے اللہ جس نے مجھے جوڑا، اے اللہ آج اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے آج کاٹ دے۔ یہ صلہ رحمی کو شکل دی جائے گی اور اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے بھائی پھر بھی حق ہے۔ تو ایک تو قرابت داری کا حق عرض کیا کہ حسن معاشرت، خوشی پر مبارکباد دینا اور غمی پر ان کی تعزیت کرنا۔ کوئی خوشی غمی کا موقع نہیں ہے، پھر بھی حق ہے خیر خبر لیتے رہنا۔ اور اگر وہ مال کے محتاج ہیں، میں نے عرض کیا وہ حاجت مند ہیں اور محرم رشتہ ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لنگڑا ہے، لولہا ہے، کمانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے محرم رشتوں کے ذمے لازم اور واجب اور فرض ہے کہ اس کی کفالت کرے، نہیں کریں گے عند اللہ مجرم ہوں گے۔ تو یہ تو ہے قرابت داری۔ پھر قرابت داری کے بعد دوسرا حق آتا ہے کہ اپنے قرب و جوار میں آپ دیکھیں، مساکین کو دیکھیں، غربا کو دیکھیں۔ آپ نے اپنی قرابت داری کا حق ادا کر دیا، آپ کے اعزاء اقربا محرم رشتوں میں جو لوگ تھے حاجت مند، ان کی حاجتوں کی کفالت آپ نے کر دی۔ اس کے بعد پھر بھی ضروری ہے گرد و نواح میں آپ دیکھیں، محلے میں، علاقے میں کوئی ایسا شخص حاجت مند تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے۔ مسکین شریعت اس کو کہتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین شریعت اس کو کہتی ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتی ہے۔ ایسے لوگ تلاش کرو۔ مسکین اس کو نہیں کہتے کہ جو بھیک مانگتا ہو، مال اپنا بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہو، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ مسکین یتیم کو نہیں کہتے، مسکین بیوہ کو نہیں کہتے۔ اگر بیوہ کا شوہر مرا ہے اور اچھا خاصا مال چھوڑ کر مرا ہے، بیوہ تو ہے، مسکین تو نہیں ہے۔ یتیم ہے، باپ مر گیا ہے، لیکن اچھا خاصا مال چھوڑ کر مرا ہے کہ اس کے بلوغ تک اس کے لیے مال کافی ہے، یتیم تو ہے، مسکین تو نہیں ہے۔
مسکین کی شریعت میں ایک مستقل اصطلاح ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا شخص کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، گزر بسر انتہائی تنگ دستی کے ساتھ ہو رہی ہے، قرضوں کے نیچے آ گیا ہو، مفلوق الحال ہو، بد حال ہو، ایسا فرد تلاش کرو اور اس پر اپنا مال نچھاور کرو. للسائل والمحروم، فرمایا آپ کے مال میں حق ہے سوالی کا بھی اور اس شخص کا بھی جو محتاج تو ہے مگر سوال نہیں کرتا. اگر کوئی سوال کرتا ہے اور وہ محتاج ہے، حاجت مند ہے، آپ کو معلوم ہے، تو تب بھی اس کو دینا یہ آپ کے لیے ذمہ، آپ کے ذمہ لازم ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت اور گنجائش ہے اسے دیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے مسکین جو آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کھانے کا سوال کیا، اور اگر آپ اسے نہیں دیں گے اور بھی کوئی دینے والا نہیں ہے، آپ نہیں دیں گے، بھوکا مر جائے گا، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھو گی کیوں نہیں کھلایا اس کو، اس کا پیٹ کیوں نہیں بھرا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ہمیں یہ دین دیا کہ ہر جاندار کا پیٹ بھرنا یہ بھی صدقہ ہے. الاہم فالاہم، پہلے انسانوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو، یہ پہلے، جانوروں کا بعد میں، پہلے انسانوں کو. ہاں جانور کہیں آپ نے دیکھا ہے حاجت مند، ضرورت مند اندازہ ہو گیا، پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو اسے بھی کھلانا بڑا صدقہ ہے. لیکن قریب میں آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی ہے، حاجت مند، شدید حاجت مند ہے، اور آپ باہر پیسے لٹا رہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہے، وہ شدید ترین حاجت مند ہے اور آپ باہر پیسہ خرچ کر رہے، اس کا حق پہلے ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مسکینوں کو کھلاؤ، والمسکین. تو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک قرابت دار، یہاں پر جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرابت داروں کا، مساکین کا. مساکین سے مراد آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے محلے میں، قرب و جوار میں اور کوئی حاجت مند. اور تیسرے درجے کا وہ آدمی جو باہر سے آتا ہے، وابن السبیل، مسافر، وہ آپ کے محلے کا نہیں ہے، آپ کے اقربا اعزا رشتہ داروں میں سے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وابن السبیل، مسافر کا بھی حق ادا کرو. مسافر کا پہلا حق یہ ہے اس کے راستے کی رہبری، رہنمائی کر دینا، یہ اس کا حق ہے. آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، نہیں پوچھا، غلط چل رہا ہے، جس سمت میں وہ جا رہا ہے وہ سمت غلط ہے، غلط اس نے رخ کیا ہوا ہے، آپ یہ کہیں یہ جانے اس کا کام جانے، یہ اس کا حق ہے. بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا یہ صدقہ ہے. صدقے کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ اس کا پہلا حق ہے، مسافر کو منزل تک پہنچانا، راہ تک پہنچانا، یہ اس کا حق ہے. پھر مسافر کی خبر گیری کرنا کہ اگر وہ پیاسا ہے اس کے پانی کا انتظام کرنا، بھوکا ہے اس کی روٹی کا انتظام کرنا، اسے رہائش کی حاجت ہے اسے رہائش کا انتظام کرنا. آج شہری طبقہ، شہر میں رہنے والے لوگ اس نعمت سے، اس دولت سے تو محرومی ہو گئے. پہلے زمانوں میں دور دراز کے سفر ہوتے تھے، رات کسی مسافر کو کسی بھی بستی کے پاس پڑ جاتی تو وہ کسی بھی بستی میں پناہ لے لیا کرتا تھا، اور بستی والے ہر آدمی اپنے گھر سے کھانا لے کے آتا اور اسے کھلانے کی کوشش کرتا تھا. ہر آدمی اپنے پاس اسے ٹھہرانے کی کوشش کیا کرتا تھا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ کے پاس گھر میں، آپ مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ مسافر تھے، آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا گھر میں کھانا ہے، تیسرا یہاں سے ساتھ لے جائے مسافر. ایک بھی لے کے گئے، دوسرے بھی لے کے گئے، تیسرے بھی لے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 افراد ساتھ لے کے گئے. خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم 10 مسافروں کو ساتھ لے کر گئے. اس میں کوئی شک نہیں. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ مسافر گھر میں آدمی لے جائے کہیں گلے ہی نہ پڑ جائے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وجہ سے آدمی خیر سے محروم کیوں ہو؟ جانچ پڑتال کر لے، واقعتاً اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے.
یہ مسافر کا حق ہے، اس کے راستے کی رہبری اور رہنمائی کر دینا، اور پیاسا ہے تو پانی کا انتظام کرنا، بھوکا ہے تو اس کی روٹی کا انتظام کرنا، رہائش کی حاجت ہے اس کی رہائش کا انتظام کرنا، کسی بھی طرح سے ہو سکے تو، کسی بھی طرح سے ہو سکے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ اپنے مقام پر، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے اور وہ مسکین نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ سفر میں ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے، تو اس کی عارضی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ تین قسم کے یہاں لوگوں کو قرآن ذکر کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصلاح معاشرے کے بڑے اہم قوانین ہیں کہ اپنے قرابت داروں کا بھی خیال رکھو، قرب و جوار میں جو مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھو، اور اسی طرح سے جو دور سے آئے ہیں مسافر ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ اب رہ جاتی ہے بات، کیا خرچ کریں، کتنا مال خرچ کریں، کتنا مال دیں؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو قرآن میں بھی 3 درجے ذکر کیے گئے ہیں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی۔ یسألونک ماذا ینفقون، سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ قل، کہہ دیجئے، العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے، جو آپ کی ضرورت سے اضافی ہے سارا خرچ کر دو۔ ایک وقت کا کھانا اپنے پاس رکھ لو اور باقی سارا کا سارا خرچ کر لو۔ یہ کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ بھی تھا کہ آج اگر ہم نے ایسا کر دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے گا؟ قرض، اللہ کو قرض، کسی حاجت مند کی حاجت کا پورا کر دینا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ تمہیں لوٹائے گا واپس، اللہ لوٹائے گا، اور 1 نہیں 2 نہیں، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 700 گنا تک لوٹائے گا۔ اور اللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد جس کی جتنی نیت ہوگی اللہ جتنا چاہے گا عطا کرے۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، آپ خرچ کر لیجئے، خرچ کرتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، آپ عرش والے سے فقر کا ڈر نہ رکھیں، آپ خرچ کریں۔ اپنی جان پر مشقت برداشت کر کے رسول اللہ خرچ کرتے تھے۔ حاجت مند آیا دیا اسے، نہیں تھا دینے کو، پھر حاجت مند آیا نہیں تھا، کہا جاؤ میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول اتنا تو نہ کریں، جو آپ کے بس میں ہے وہ تو آپ کرتے ہیں، نہیں ہے تو نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے بھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بول دیا، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے، آپ عرش والے سے اللہ سے فقر کا ڈر نہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا بہذا امرت بہذا امرت بہذا امرت، مجھے اسی کا حکم ہے، مجھے اسی کا حکم ہے، مجھے اسی کا حکم۔ یہ آپ کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو یہ ہے سب سے بلند ترین درجہ، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، اضافی مال لگا دو سارا۔ دوسرا درجہ اس سے کم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا خرچ کریں؟ اپنا محبوب مال خرچ کر دو، سب سے پسندیدہ مال لگا دو اللہ کے راہ میں۔ کس پر؟ قرابت داروں پر، اعزاء پر، اقرباء پر، رشتہ داروں پر لگا دو۔ یہ آیت نازل ہوئی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے قیمتی باغ تھا مدینہ منورہ میں،
بیروحا کا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس باغ کا ٹھنڈا پانی آپ نوش فرماتے اور اس باغ کی کھجوریں آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے مالدار اصحاب میں جن کا شمار تھا اور جن کا سب سے محبوب ترین باغ یہی تھا بیروحا کا باغ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں، میری زندگی کا سب سے محبوب ترین سرمایہ یہ باغ ہے۔ اس طرح سے خرچ کیا انہوں نے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، مجھے بھی ہاں ملے گی، میری اہل اولاد کو بھی ملے گی۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا خوب سودا کیا، بڑا مبارک سودا کیا۔ اور تیسرا درجہ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے پسندیدہ دینا چاہیے، لیکن پسندیدہ اور اپنا محبوب مال اور اپنا اچھا مال دینے کو جی نہیں چاہتا، جان جاتی ہے، تو چلو کچھ تو دے دو، کسی بھی طرح کا دے دو، اپنا استعمال شدہ دے دو، جو آپ سے ناکارہ ہو گیا وہ تو دے دو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ تو دے دو، جو آپ کے استعمال میں اب نہیں رہا وہ تو دے دو۔ اچھا بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو کچھ تھوڑا سا تو دے دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کچھ بھی تم خرچ کرو گے اگر تمہاری نیت درست ہوگی اللہ اس پر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اللہ قدردان ہے، اللہ ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے، اللہ قدردان ہے، لیکن شرط یہ ہے تمہارا مال حلال ہو، جب تم خرچ کرو حلال ہو۔ نمبر 2، صحیح مصرف پر خرچ کرو، بلا مصرف نہیں۔ نمبر 3، خرچ کر کے فقیر پر احسان مت جتلاؤ، قرابت دار پر احسان مت جتلاؤ۔ اور نمبر 4، اس کی توہین اور تذلیل مت کرو۔ اور وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، مانا خرچ کرنے کا سب سے بڑا درجہ بتایا کہ اضافی مال لگا دو، دوسرا درجہ بتایا محبوب مال لگا دو، تیسرا درجہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو خرچ کر سکتے ہو وہ کرو۔ نہیں ہے، سائل آیا، قرابت دار آیا، حاجت مند آیا، معلوم ہے یہ رشتہ دار ہمارا ہے، حاجت مند ہے، اس وقت مانگنے کے لیے آیا، قرض کے لیے لینے کے لیے آیا، کیسے جواب دیا جائے؟ تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنا عذر بیان کرو، عجز اور مجبوری بیان کر کے عذر کر دو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ اس کو نہ کہو تو مانگتا ہی رہتا ہے، یہ نہ کہو کہ نہیں دیتا ہوں دفع ہو جاؤ، اسے برا جواب نہ دو، اس کا دل نہ توڑو، اس کا دل زخمی مت کرو۔ اور معلوم ہے یہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگ ایسے مانگنے کے لیے آ جایا کرتے تھے جو طے شدہ بات تھی کہ یہ مال لے کر جا کر نافرمانیوں پر خرچ کریں گے۔ پھر بھی حکم دیا کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سلجھا ہوا جواب دو، بدتمیزی کا جواب نہ دو، تلخ جواب نہ دو، برا جواب مت دو۔ اور اسی کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا آئندہ جمعے میں ذکر کروں گا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا مال نہ خرچ کرو، بے جا مال کا اسراف نہ کرو کہ اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں سے بچا لیا، مساکین پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں سے بچا لیا، فلاں حاجت پر ضرورت پر خرچ کرنا چاہیے تھا نہیں خرچ کیا، بچا لیا۔ معاشرے میں اپنا مقام بڑھانے کے لیے، اپنا سٹیٹس اوپر کرنے کے لیے بے جا مال لگا رہے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مالدار آدمی ہے، حرام کام کیا اس نے، حرام کام کیا اس نے، گناہ کا کام کیا اس نے۔ تو بھائی اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرو، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور وہ پیارا رب، وہ پاک پروردگار قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے سوال کرے گا، میں نے اپنے احکام تمہاری طرف بھیجے ہیں، کیا عمل کیا؟
اندھا اٹھایا جائے گا نا جو قیامت کے دن، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن سے اعراض کرے گا دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، آخرت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے، کہے گا یا اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا میرے پیغام تیرے پاس پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے؟ جی پہنچے تھے۔ عمل کیا تھا؟ نہیں، عمل تو نہیں کیا تھا۔ اچھا عمل جب نہیں کیا تھا اس وقت تو نے میرے پیغامات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، لہٰذا آج تو اندھا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔